السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 1 کی پارٹ نمبر 2 میں حروف کے مخارج کو سیکھا، اور انشاءاللہ آج ہم حروف کو کیسے پہچانے جاتے ہیں اس کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، با، تا، ثا، ان تینوں حرفوں کا شکل ایک جیسا ہے، لیکن ہمیں پہچان اس کے نقطے سے کرنا ہے۔ اگر ایک نقطہ دکھے تو با ہے، دو دکھے تو تا ہے، تین دکھے تو ثا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جیم، حا، خا، ان تینوں حرفوں کا شکل ایک جیسا ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمیں نقطے پر غور کرنا ہے۔ نیچے ایک نقطہ دکھے تو جیم ہے، اگر خالی ہو نقطے سے تو حا ہے، اگر اوپر ایک نقطہ دکھے تو خا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں نقطے پہچاننا ہے، نقطے کو ذہن میں بیٹھانا ہے۔ آئیے ہم اس طرف جو سبق ہے اس کے ذریعے اور اچھی طریقے سے انشاءاللہ حروف پہچاننا سیکھیں گے۔ دیکھیں، یہاں پر امتحان ہے، اور امتحان میں کرنا یہ ہے کہ جو آپ پیچھے سبق پڑھے ہیں وہ آپ کس طریقے سے یاد کیے ہیں، آپ کے ذہن میں کس طریقے سے وہ موجزن ہے، وہ یہاں پر آپ کو دکھانا ہے، اور خود سے بھی چیک کرنا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ اگر آپ سرسری نظر میں جلدی جلدی پڑھ پا رہے ہیں، ایک کے بعد دیگرے حرف کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو چکا ہے۔ اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ اور زیادہ محنت کریں اور اچھے طریقے سے ان حروف کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ آئیے میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھا دیتا ہوں۔ تا، تو، ثا، سین، شین، صاد، ح، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ ہم لوگوں نے مشق کر لیا۔ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے اپنے ذہن میں تمام حروف کو بیٹھا لیں تاکہ آگے چل کر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی یہ جو حروف ہے یہ الگ الگ ہے۔ جب ان حروف کو دوسرے حروف سے ملائیں گے تو ان کی شکلیں بدل جائے گی، تو بدل کر ان کا شکل کیسا ہوگا وہ آپ کو یہیں سے ذہن میں بیٹھانا ہے۔ دیکھیے، الف کے شکل اس طریقے سے ہو جائیں گے، با اس طریقے سے، تا تین طریقے سے بدلے گا جب دوسرے حرف سے ملیں گے، جیم اس طریقے سے، دال اس طریقے سے، عین اس طریقے سے، فا اس طریقے سے۔ آپ کو یہاں محنت کرنا ہے، اور جب یہ حروف دوسرے حرف سے ملیں گے تو ان کے شکل اس طریقے سے بدل جائیں گے، اس کو بھی ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اگر آپ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھا لیں گے تو آگے پڑھنے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔